اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الحشر تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق میں سورۃ الممتحنہ کا تعارف پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس میں رکوع اور آیات کی تعداد کی۔ تو اس سورہ میں 2 رکوع ہیں، کل 13 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے اور یہ پارہ نمبر 28 کو نصف بھی کرتی ہے، یعنی یہاں پر پارہ نمبر 28 کا نصف ہوتا ہے۔ مقام نزول کی بات کریں تو یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور یہ وہ دور تھا کہ جب فتح مکہ سے پہلے کی گہما گہمی تھی، اور وہ حالات تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح کرنے جا رہے تھے۔ تو اس سورہ کے ابتدائی والے جو اسباق ہیں، پہلی آیات ہیں، ان میں ذکر بھی ہے ایک ایسے واقعے کا جو فتح مکہ سے تقریباً کچھ دیر پہلے ہی وقوع ہوا اور رونما ہوا، تو اس واقعے کی تفصیلات بھی اس سورہ کے آغاز میں ہے۔ تو اسی واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدنی سورہ تو یہ ہے، لیکن اس کا نزول جو ہے وہ 8 ہجری کے لگ بھگ ہوا۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس سورہ کو ممتحنہ کہا کیوں جاتا ہے۔ دیکھیں، اردو زبان میں بھی ہم ممتحن لفظ استعمال کرتے ہیں فار دیٹ پرسن جو کہ ہمارا ایگزامینر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ جو کہ ہمارا امتحان لینے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کی مؤنث کیا ہوئی؟ ممتحنہ۔ اس سورہ کے متعلق اقوال ہیں، 2 اقوال ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ الممتحنہ کا یہ نام کیوں ہے؟ ایک صورت میں علماء کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہوگا کہ عورتوں کا امتحان لینے والی صورت، اور ایک اور قول ہے، اور یہ قول اس سورہ کے اندر موجود واقعے کی طرف ہم اشارہ کرتا ہے اور ہمیں اس بات کی تائید دیتا ہے، پیش کرتا ہے کہ اس سورہ میں جب ہم ذکر پڑھتے ہیں ان عورتوں کا، ان کے حالات کا کہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتی تھی اور کر کے آنے والی تھی، ان کے بارے میں ایک خصوصی حکم نازل ہوا کہ ان کو آزمایا جائے۔ اس آزمائش کی نوعیت کیا ہوگی، اس کے پیچھے کیا اسپیشل پس منظر تھا، کیا احکامات اور کیا حکمتیں وغیرہ شامل تھیں، تو اس میں انشاءاللہ ہم تفصیلات اسی سورہ کے تفسیری اسباق میں پڑھ لیں گے اس کے متعلق۔ تو بہرحال دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا نام ممتحنہ ہے، یعنی اس سورہ میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن کا امتحان لیا گیا، ٹھیک ہے۔ پہلے قول کے مطابق یہ سورہ امتحان لینے والی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے کے متعلق کہ اس قول کی روشنی میں اگر دیکھیں تو جن عورتوں کا امتحان لیا گیا ان کو کہا گیا، ٹھیک ہے، اور اسی نسبت سے اس سورہ کو یہ نام دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور فامتحنوہن، تو تم انہیں آزماؤ، ٹھیک ہے، اور تم ان کا امتحان لو، ٹھیک ہے، پس تم ان کا امتحان لو۔ تو یہ والے معنی جو ہے وہ ہمیں آیت نمبر 10 میں یہ لفظ بھی ملتا ہے، اور اسی سے ماخوذ اس سورہ کا نام بھی ہے۔ اگر اس سورہ کے مضامین پر گفتگو کر لیں تو اولی طور پر مشرکین کے احکام بیان کیے گئے جنہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا اور جنہوں نے مسلمانوں سے جنگ نہیں کی، اور اس میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے والی عورتوں جو مومنہ عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ایمان کا امتحان لینے کا حکم دیا گیا، اور یہ اس سورہ کا بیسک مضمون ہے جس کے گرد یہ سورہ گھومتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم انہی مضامین کو کھولیں تو اس سورہ کی ابتدا بھی مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ دوستی کرنے اور ان سے محبت کرنے سے منع کیا گیا، اور انہیں بتا دیا گیا کہ کفار کو جب بھی موقع ملے گا وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ قیامت کے دن کافر اولاد اور کافر رشتہ دار کوئی فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ قیامت کے دن ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس کی مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی سیرت بیان کی گئی کہ کس طرح انہوں نے اپنی مشرک قوم سے بیزاری کا اظہار کیا تاکہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ ایک چیز جو ہے وہ ہمیں سکھا دی گئی، اور وہ چیز کیا تھی، اس چیز میں کیا اہم بات تھی، اور وہ کہہ لیں کہ مین کی پوائنٹ تھا کہ آپ اغیار سے دوستی نہ کریں، اپنا رازداں کسی کافر کو نہ بناؤ، اپنے دل میں کسی ایسے بندے کی محبت نہ ڈالو جو رب سے محبت نہ کرنے والا ہو، کیونکہ
انسان کی جیسی صحبت ہوتی ہے انسان ویسا ہو جاتا ہے، انسان کی جیسی بیٹھک ہوتی ہے وہ ویسا بن جاتا ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے اپنی کمپنی کو بہتر کیا جائے، اور بالکل یہ چیز نہ صرف ہمیں برائیوں سے دور رکھتی ہے، ٹھیک ہے، کفر سے باز رکھتی ہے، بلکہ اگر اچھی صحبت ہوگی تو وہ ہمیں نیکیوں میں گرو کرنے کی بھی ایک طرح سے کہہ لیں توفیق ملے گی، اور وہ اس میں ہماری مدد کرے گی۔ تو یہ چیز سمجھائی گئی، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ وہ بھی اپنے ساتھ اہل ایمان کو لے کر اسی طرح سے کفر کے خلاف کھڑے بھی ہوئے، اور انہوں نے اپنے مشرک قوم سے بیزاری کا اظہار بھی کیا، لہٰذا ان کا ذکر کر کے باقی اہل ایمان کو سمجھایا گیا کہ ان کی سیرت کو اپنایا جائے۔ اس کے علاوہ یہودیوں اور مشرکوں سے تعلقات کے بارے میں اصول بیان کیے گئے، اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچنے والی مومنہ عورتوں کا امتحان لینے کا حکم دیا گیا، اور ان کے بارے میں شرعی حکم بھی بیان کیا گیا۔ اگر میں اس امتحان کی نوعیت اور اس کے بارے میں جو احکامات ہیں ان کا ذکر کروں گی تو یہ تعارفی لیکچر نہیں رہ جائے گا، یہ تفصیلی لیکچر بن جائے گا۔ تو انشاءاللہ جو تفسیری اسباق ہیں ان پر ہم اس کی مزید گفتگو اس سے متعلق کر لیں گے۔ ابھی اس کو صرف ہائی لائٹ کے طور پر ذہن میں رکھیں کہ اس سورہ میں کن کن چیزوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، کن کن واقعات کا یا کن کن احکامات کا ذکر ہے۔ اس سورہ کے آخر میں مسلمانوں کو یہودیوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا گیا۔ پہلے اپنے آپ کو کفر سے باز رکھنے کے لیے بری صحبت سے بچنے کا کہا گیا، اور پھر اس سورہ کے آخر میں یہودیوں کے ساتھ اسپیشل یہودیوں کا ذکر ہوا اور کہا کہ ان سے بھی دوستی نہیں کرنی۔ اگر ان دونوں کو ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ سورۃ الممتحنہ اور سورۃ الحشر یہ آپس میں کیسا تعلق رکھتی ہیں، تو دونوں صورتوں میں بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کے اہل کتاب اور کفار اور مشرکین کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ان کو اپنے تعلقات ان لوگوں سے کیسے رکھنے چاہیے، کس حد تک لمیٹڈ اور کس انداز میں ان کے ساتھ رہنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے دین سے متنفر ہو جائیں، کوئی ایسا شخص ہو جو آپ کے دین کو سیکھنے آیا اور آپ اس کو اپنے آپ سے بیزار کر دو یا اپنے دین سے۔ ایسا بھی نہیں سخت ہونا اور ایسا نرم بھی نہیں ہونا کہ اپنے جو ذاتی راز ہیں یا جو قلب میں محبت کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ان کی طرف موڑ دو، بلکہ لمیٹڈ رہو ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے متعلق مزید تفصیلات انشاءاللہ سورۃ الممتحنہ میں تفصیلی طور پر ذکر ہیں، تفسیری اسباق میں ان کی مزید تفصیلات ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اسپیشلی جو پہلا سبق ہے یعنی جو ابتدائی آیات ہیں وہ خاصی اہمیت کی حامل ہے شان نزول کے اعتبار سے بھی۔ جب اس سورہ کا نزول ہوا تھا تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم اگلے اسباق میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔